تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون وخلق الجان من مارج من نار والصلاة والسلام على سید الخلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، جنات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی تخلیق کیسے کی گئی اور وہ دیکھنے میں کیسے ہیں اور ان کے کام کیا ہیں۔ اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو شیاطین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں شیاطین کے بارے میں آپ کو بتاؤں، الجاحظ کی کتاب کے حوالے سے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الجاحظ اپنی 8ویں صدی کی اپنی مشہور کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر جنات نیک اور بد دونوں کام کریں تو وہ ایک جن ہے، اور اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے، بھاری وزن بھی اٹھا سکے اور انسانوں سے زیادہ تیز اور طاقتور بھی ہو تو وہ ایک مارج ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو تو وہ ایک عفریت ہے، جس کا ذکر سورہ نمل میں بھی ہے، یعنی کہ جنات کی انتہائی پاورفل قسم۔ وہیں عفریت جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، جس کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں کچھ اس طرح سے ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اور بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اتنے حسین ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو شاید ہم خوبصورتی کا معنی ہی بھول جائیں۔ اب میں آپ کو شیاطین کے بارے میں بتاؤں گا۔ زیادہ تر اسکالر جنات اور شیاطین میں فرق کرتے ہیں اور جنات کو انسانوں سے زیادہ قریب مانتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں زیادہ تر جگہوں میں انسان اور جنات کو ایک ہی ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چبڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑے رہنے دو، اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چبڑی باتیں کرتے ہوئے اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آخرت پر یقین نہ رکھیں، ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ اور پھر شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے سورۃ الناس میں بتلایا گیا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ کر جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اور پھر حذیفہ بن یمان کی مسلم میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال حذیفہ بن الیمان قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا بشر وجاء اللہ بخیر فنحن فیہ فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم۔ قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم۔ قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم، الى آخرہ۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 4785 ہے۔
ابو سلام سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم شر میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، اب ہم اس خیر کی حالت میں ہیں، کیا اس خیر کے پیچھے شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس شر کے پیچھے پھر خیر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کہ اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام، حکمران اور رہنما ہوں گے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے، اور جلد ہی ان میں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کی وضع قطع انسانی ہوگی لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، چاہے تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارا مال چھین لیا جائے، لیکن پھر بھی امیر کی اطاعت کرنا اور اس کی بات سننا۔ لیکن اس وقت ہمارا مقصد آپ کو ان سب شیاطین کے بارے میں بتانا ہے جو جنات میں سے ہیں اور وہ ہمیشہ برائی سے منسوب ہوتے ہیں۔ انسانی شیاطین کے بارے میں بتانا فی الوقت ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اب ان شیاطین سے متعلق مختلف احادیث، ان کی شکل و صورت سے متعلق موجود تاریخی لٹریچر کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لفظ شیطان کے دو ماخذ ہیں، ایک عبرانی زبان کا لفظ شیطان ہے جس کا معنی دشمن یا مخالف کے ہیں، اور دوسرا عربی کا لفظ شطن سے بھی شیطان ہے، اس کا معنی ہے گمراہ اور بھٹک جانے والا، اور شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ اور پھر جنات اور شیاطین کی تاریخ انسان سے بھی پہلے کی ہے، کیونکہ ان کی تخلیق بھی انسان سے بہت پہلے کی ہے۔ مثلا سورہ حجر کے مطابق ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے بہت پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 36 اور 27 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور پھر فرسٹ جنریشن کے مسلمان اسکالرز جیسے ابن کثیر کے مطابق اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے جنات رہتے تھے، اور اس کا ریفرنس وہ عبداللہ ابن عباس کے اس قول سے دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات آباد تھے۔ ابن کثیر جنات سے بھی پہلے ایک اور مخلوق حنون اور بنون کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی شیطانی روحیں اور بلائیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کیا تھا جنہوں نے حنون اور بنون کے ساتھ قتل و غارت کر کے زمین میں اپنی جگہ بنائی، اور اسی خون ریزی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو دنیا میں فساد اور خون ریزی کرے گی؟ البتہ حنون اور بنون کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ہے، ہاں تاریخی لٹریچر میں ان کا ذکر ضرور مل جاتا ہے۔ مثلا ایک حوالہ مراکو کے ایک اسکالر عبداللہ سید محمد حبیب کہ حنون اور بنون آدم علیہ السلام سے پہلے معدوم ہو جانے والی ایک مخلوق تھی، اور دوسرا ریفرنس الجاحظ کی شورۂ آفاق کتاب الحیوان میں ہے کہ دراصل حنون اور بنون جنات کی نسبت ایک کمزور مخلوق تھی۔ کیا وہ واقعی مخلوق تھی یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر حنون و بنون کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ جنات نے بھی سرکشی شروع کر دی، اور وہ خود زمین کو اکلوتے وارث سمجھنے لگے۔ اور امام السدی اپنی تفسیر میں حضرت مرہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابیوں مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب جنات میں سرکشی حد سے بڑھ گئی تو جنات ہی میں سے ایک جن جو اس وقت آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جس کے متعلق آگے چل کر بتائیں گے انشاءاللہ،
اسے فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا، پھر انہوں نے زمینی جنات اور شیاطین کو سمندری جزائر کی طرف دھکیل دیا۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مجھے شیاطین کی شکل و صورت سے متعلق سب سے زیادہ معلومات کینیڈا کے بالکل شمال میں سمندری جزائر میں رہنے والے لوگوں کے ہاں ملی تھی۔ یہ لوگ آرکٹک کے برفیلے جزائر کے قریب رہتے ہیں، اور ان کے ہاں مجھے 3500 سے زیادہ شیاطین کی تفصیل ملی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب یعنی زرتشت۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے شیاطین سے متعلق ہزاروں سال پرانا لٹریچر رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں شیاطین کو ایک مرتبہ مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کروں۔ ابو داؤد، بخاری اور سلسلۃ الصحیحہ احادیث کی ان تینوں کتابوں میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اپنے جانوروں کو مت چھوڑو اور اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، اور پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو، اللہ کا نام لے کر کے پانی کا برتن اور دوسرے برتن ڈھانپ لو، اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ لو۔ یہ حدیث نمبر 3280 ہے کہ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استجنح اللیل او قال جنح اللیل فکفوا صبیانکم فإن الشیاطین تنتشر حینئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم الی آخرہ۔ شیاطین اور رات کا تعلق یقیناً بہت گہرا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2748۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ باللیل فسألوا اللہ من فضلہ وراغبوا الیہ فإنها رأت ملکا وإذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رآح شیطانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کے وقت تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو اور اس کی طرف رغبت کرو، کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ اور جب تم رات کے وقت گدھے کی آواز سنو تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ اس نے شیطان دیکھا ہے۔ رات ہی کے حوالے سے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ حدیث نمبر 2300۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار احد وحده بلیل ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ رات کو اکیلے سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی بھی رات کے وقت اکیلے سفر نہ کرے۔ رات کے علاوہ شیاطین کے لیے مختص اوقات، ان کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3273، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطان کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بخاری کا حدیث نمبر 3279 ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، ہاں فتنہ اسی طرف سے نکلے گا
جہاں سے شیطان کے سر کا کونا نکلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دھوپ اور سائے کے درمیانی جگہ یعنی آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا تھا، کیونکہ اس طرح سے شیاطین بیٹھتے ہیں۔ اب ان احادیث سے شیاطین کی عادات و اطوار کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی کچھ احادیث موجود ہیں، جیسے قتادہ سے روایت ہے، عن قتادہ بن الیمان قال كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر فقلت لو أني اغتنمت هذه الليلة شهود عتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت فلما انصرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابصرنی الی آخرہ۔ یہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 573 ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات انتہائی سیاہ اور برسات والی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر لوں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ بارش کی وجہ سے نمازی نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو مجھ پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی، جس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قتادہ تمہیں کیا ہوا اس وقت یہاں پر؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے کھجور کی وہ ٹہنی دی اور فرمایا، شیطان تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے پاس آیا ہے، اس ٹہنی کو لے جاؤ، گھر پہنچنے تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے گھر کے پچھواڑے میں پکڑ کر اس ٹہنی سے مارنا۔ میں مسجد سے نکلا تو وہ ٹہنی شمع کی طرح روشن ہو گئی۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے ایک کونے کی طرف دیکھا تو وہاں مجھے ایک سہ پر نظر پڑی، یعنی ایک ایسا جانور جس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ میں اسے اس ٹہنی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اس وقت قتادہ کے گھر میں وہ شیطان ایک ایسی حالت میں تھا کہ اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے، ویسے ہی کانٹے جیسے سہ کے جسم پر ہوتے ہیں۔ اور میری ریسرچ کے مطابق حدیث میں شیطان کو سب سے زیادہ جس جانور کے روپ میں بتایا گیا ہے وہ ایک کالا کتا ہے، اور یہ ترمذی السلسلۃ الصحیحہ دونوں کی روایت میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ انشاءاللہ اس روایت کے بارے میں ہم اپنے اگلے حلقے میں بیان کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔